روایت کے مطابق یہ ہے، بچپنی میں ہم بچوں کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں، چھوٹ بمعنی یہ ہے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، بچہ ہے ابھی کیا ہوگا، وہ بڑا ہونے کے بعد نافرمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی اہمیت اس کے ذہن میں رکھنا ضروری، وہ ضروری نہیں ڈنڈا لے کے پیچھے پڑیں، نہ ایسا نہیں، ڈنڈا اٹھانا نہیں ہے، آپ جو ہے فکری طور پر ذہنی طور پر اس کو اتنا بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں اور میرا یہ مقام ہے۔ یہ اس بچے کے ذہن میں جب ڈھالیں گے تو بڑا ہو کے جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہوگا، آپ کو اہمیت دینے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ نہیں پہلے سے ہی میں نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے آزاد چھوڑا ہے، نہ اس کو ادب سکھایا ہے، نہ تربیت سکھائی ہے، نہ ماں باپ کا مقام سکھایا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، معمولی بڑے ہو کے جب آپ کہیں گے نا کہ یہ کام نہ کریں تو پھر آپ کے منہ پہ جو ہے وہ کیا جا کے بولے گا تم کون ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے مسئلہ ہمارے ہاں، تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ہے، بچہ ابھی سکول جاتا ہے، تیسری پانچویں چھٹی میں ابھی پہنچا ہے، تو اتنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیوں؟ باپ کے پاس پیسے ہیں، موبائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، بے شک آپ کا بیٹا ہے، بعد میں کیا ہوتا نتیجہ اس کا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس موبائل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں چونکہ دیکھیں یہ چیزیں درک کریں۔ آج اس موبائل میں جو دنیا والے جو اسلام کے جو مخالف ہیں وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جب دیکھنے کے بعد بچہ آہستہ 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 یعنی کیا ہے غیر ہوتا جاتا ہے، محبت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جو ماں باپ کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے وہ ختم، وہ الفت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا شاہد ہے آج ایسی بیماری ہے، ورنہ اس بچے کا کیا تعلق ہے اس موبائل کے ساتھ، اس بچی کا کیا کام ہے اس موبائل کے ساتھ۔ ہاں وہ بچہ جو مچور ہوتا ہے، ذہنی طور پر مچور ہوتا ہے، بچی جو ہے ذہنی طور پر مچور ہوتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، کالج یونیورسٹی کا جو ہے وہ کیا ہے اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مطلب برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ ایسے جو ہے بچوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے اتنے بچے ہیں گلیوں میں جو ہے وہ کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنے ظلم کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ آپ جو مہربانی کی شکل میں دیتے ہیں نا، یہ مہربانی نہیں ہے، دشمنی ہے بچے کے ساتھ۔ حقیقت میں آپ مہربان بن کے دیتے ہیں اس کو، لیکن آپ اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ خدا شاہد ہے دشمنی ہے۔ نہ ان کو آذان کا احترام پتہ ہے، آذان ہماری ہو رہی ہے وہ لگے ہوئے، یہ آپ کا فریضہ ہے، باپ کا فریضہ ہے، بیٹا آذان کے وقت جو ہے یہ کام نہ کرو، بیٹا یہ کام منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کے ذہن میں ڈالنا۔ ایک دوسری بات جو ہے وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا جہنم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ اس ضمن میں اس روایت یعنی اس آیت کے ضمن میں جو مفسرین نے جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں ایک روایت یہ ہے، کل بہت سے لوگوں کو حکم ہوگا کھینچ کے لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈالو، کھینچ کے لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈالو، تو کہیں گے پروردگار ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھا ہے، ہم نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں ہم مسجد میں رہتے تھے، ہم اہل مسجد تھے، ہاں ہم روزہ رکھنے والے تھے، ہم نیکیاں کرنے والے، کس جرم میں ہمیں جو ہے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کہا تم خود مسجد میں جاتے تھے، بچے کو نہیں لے جاتے تھے مسجد میں،
तुम खुद मिंबर के सामने बैठते थे, लेकिन बच्चे को कभी नहीं कहा आ जाओ यहाँ पे। तुम खुद नमाजी थे, बच्चे को नहीं कहा, बच्ची को नहीं कहा नमाज पढ़ो। इसलिए तुमने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का वो फरीजा तरक किया है जिसकी बिना पर तुम जहन्नमी हो, दोज़ख के तुम जो है वो क्या है मुस्तहक हो, जाओ तुम दोज़ख। बताएं हमारी जवान नस्ल कितनी मस्जिदों में आती है। अब खुद अंदाजा करें हमारे जो है वो क्या है माशरे में, यानी अक्सर जो है जवान नस्ल है, कितने आते हैं हमारे जो है वो मसाजिद में नमाजों के लिए। मजलिस होती है महरम के मजालिस में, आपने देखा अंदर मजलिस होती है, बाहर बैठ के जो है वो गेम खेलते हैं। तो वो किसके बेटे हैं, वो किसके बच्चे हैं, या आपके हैं या मेरे हैं। कभी उस बाप ने उनका मुहासिबा नहीं किया है, हिसाब किताब नहीं लिया है। तुम कहां बैठते हो, किसके साथ आते हो, किसके साथ जाते हो। जब बेटी घर में आती है, देर से आती है, तो बाप नहीं पूछता है बेटी देर से क्यों आई। बच्चा रात जो है 12 बजे जो है घर आता है तो नहीं पूछता है बाप जो है वो क्या है अब 12 बजे क्यों आया। जब ये करेगा तो अब वो बाप के सामने जुर्अत पैदा करेगा। जब बाप कुछ कहेगा ना तो कहेगा एक दिन तुम कौन होता है मुझे रोकने वाला, तुम्हारी क्या हैसियत है। पुराना बंदा, पुरानी जहन का जो है वो क्या है बंदा, छोड़ो। आज जो है वो क्या है नई दुनिया है, रोशन ख्याली आ गई है जो आजकल के अल्फाज में। आज जो है वो क्या है इस दुनिया में रोशन ख्याली आ गई, तुम पुराने ख्यालात का मालिक हो। ये है हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती। अब आ जाएं मौला क्या फरमाते हैं, 11वें इमाम फरमाते हैं जुर्अतुल वलद अला वालिदिही फी सिगरिही। जब भी बचपन में बाप के मुकाबले में बेटे की जसारत बड़ी जसारत होगी, उस वक्त जो भी कहें, जो यानी बेअदबी करे, कुछ नहीं कहते, छोटा है अभी मेरा बच्चा, नहीं रोकते हैं, नहीं कहते, जरूरी नहीं है डंडा मारने। और फिर क्या होता है, और बड़ी उम्र में उससे नाफरमानी तक पहुंचा देगी। जब बड़ा होगा वो क्या बनेगा, नाफरमान बनेगा, नाफरमानी करेगा, कहेगा कौन होता है तुम, बाप के सामने खड़ा होगा। आज ऐसा है, खुदा शाहिद है, कभी रोना आता है। कुछ हजरात की जो है वो क्या है अपनी औलाद की दस्ताने सुनते हैं तो हमें रोना आता है। खुदाया कैसे शकी लोग हैं ये, कितने सख्त दिल हैं। जिस बाप ने अपने सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करके उनको जो है वो खिला पिला के जो बड़ा किया है, आज उसके मुकाबले में खड़े हो। ये चीज है जनाब जो है वो इसके लिए ख्याल रखें, उनको समझाओ, लेकर आओ मस्जिद में, जितना हो सके जो है लेकर आओ। मोहम्मद और आल मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का वास्ता परवरदिगारा बारिल्लाह हम सब को इन पाक हस्तियों के नक्श कदम पे चलते हुए एक